ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست حماد نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جنات کی نگری۔ آج میں آپ کو جن مکانات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ان مکانات پر اندیکھی مخلوق کا قبضہ ہے۔ آج میں جس مکان کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ مکان ہے شہر لاہور میں۔ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ اپنے کھانوں اور پرانے عمارات کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ آپ کو فوڈ اسٹریٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کئی سو سال پرانی عمارات، گھر اور حویلیاں مل جائیں گی۔ اس کی وجہ سے یہ انتہائی قیمتی جگہ بن گئی ہے۔ یہاں آپ کو بے شمار ریسٹورنٹ مل جائیں گے اور یہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس انتہائی قیمتی جگہ پر ایک ایسا مکان بھی ہے جو بالکل سنسان پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کو دی گریٹ وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گھر سیلڈ ہے اور کسی کو اس کے اندر نہیں جانے دیا جاتا، لیکن یہ گھر ایسی پرائم لوکیشن پر ہونے کے باوجود بند کیوں ہوا ہے؟ دوستوں، دی گریٹ وائٹ ہاؤس کہلانے والا یہ گھر، اس گھر کی کہانی انتہائی پر اسرار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے، یعنی پاکستان سے پہلے، یہ مکان ایک سکھ فیملی کے پاس تھا، لیکن افسوسناک طور پر اس گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے سکھ فیملی، جن میں بچے بھی شامل تھے، وہ چل بسے۔ پاکستان بننے کے بعد لوگوں کو مختلف گھروں کے لائسنس دیے جا رہے تھے، لیکن اس گھر میں کسی نے بھی رہنے سے انکار کر دیا۔ کافی کوشش کی گئی لیکن یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکا، لیکن فائنلی یہ گھر دو بھائیوں کے نام کر دیا گیا جو کہ وکیل تھے۔ اس مکان کو ملکیت تو مل گئی لیکن اس کے باوجود آباد نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے ان بھائیوں نے مرنے سے پہلے یہ مکان ایک انتہائی مشہور 5 اسٹار ہوٹل کو بیچ دیا گیا۔ اس 5 اسٹار ہوٹل کی مینجمنٹ اس مکان کو رینوویٹ کروا کے یہاں ایک ریسٹورنٹ کھولنا چاہتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس مکان میں رینوویشن کے وقت انتہائی عجیب و غریب واقعات پیش آنے شروع ہو گئے۔ مزدوروں کو مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی اس گھر کی تاروں میں آگ لگ جاتی تھی اور کبھی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں۔ انہی واقعات کی وجہ سے مکان کی مرمت مکمل نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک دن اچانک کچھ مزدور غائب ہو گئے۔ انہوں نے نہ کسی کو درخواست کی اور نہ کسی کو کوئی اطلاع کی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس رات کو ایسا کیا ہوا جو کہ وہ مزدور غائب ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد کچھ لوگوں نے مکان کے اندر سے ایسی آوازیں سنی جیسے کہ کچھ مزدور کام کر رہے ہوں رات کے وقت۔ حالانکہ یہ گھر اندر سے بند تھا اور اس گھر میں کوئی مزدور موجود نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان مزدوروں کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن اس گھر کے حوالے سے اب لوگوں کو یقین ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی اندیکھی طاقت رہتی ہے جو اس گھر کو آباد دیکھنا نہیں چاہتی۔ دوستوں، اس گھر کا مزید کام روک دیا گیا اور اب بھی یہ گھر سیلڈ ہے اور اس گھر کا پچھلا حصہ ٹینٹ لگا کر چھپا دیا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر آج بھی اسی 5 اسٹار ہوٹل کی ملکیت ہے، لیکن اتنی قیمتی جگہ پر موجود اس گھر کو آج بھی کوئی استعمال نہیں کر رہا اور یہ گھر آج بھی ویران ہوا ہے۔ دوستوں، کیا آپ اس گھر میں جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اس طرح کا ایک اور گھر جو کراچی میں بے حد مشہور ہے، یہ PECHS نامی ایریا میں موجود ایک بنگلہ ہے۔ کئی سالوں سے یہ سنسان پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کے مالک کا کہنا ہے کہ اس گھر میں سفید لباس میں ایک عورت نظر آتی ہے۔ اس عورت کو دیکھنے کا دعویٰ اس علاقے کے کئی لوگوں نے بھی کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں ایک الماری ہے
जिसमें मौजूद कपड़ों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, और घर के एक कमरे में किसी के कदमों के निशान नज़र आते हैं, और घर के दरवाज़े हवा ना होने के बावजूद भी ज़ोर ज़ोर से बंद हो जाते हैं। ये PECHS नामी एरिया में मौजूद एक बंगला है। ये बंगला काफ़ी मशहूर है। इस वक्त यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आसिफ ज़दा घरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको इन दोनों घरों में से सबसे ज़्यादा पुरस्कार घर कौन सा लगा और आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात शेयर करूँगा, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।